السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولس۔ ایک پیارا ناول لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے کچھ ہٹ کے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ مارچ کے اوائل دنوں میں ہی خوشگوار ہواؤں نے بہار کا سندیسہ دینا شروع کر دیا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے ٹن من درختوں نے سرسبز لباس پہن لیا۔ اگرچہ یہ لباس ابھی نامکمل تھا، لیکن پھر بھی ننھے منھے شگوفوں نے برہنہ تن شاخوں کو کسی طور ڈھانپ دیا تھا۔ شکر ہے سردیاں ختم ہوئیں، صبا نے کوئی 10ویں مرتبہ جملہ بولا تھا۔ اس کی ویسے بھی سردیوں سے جان جاتی تھی، وہ سارا وقت ہی بڑبڑاتی رہتی۔ یہ کتنا اتنا چھوٹا دن، جیسے گھڑی بھر کا کوئی سپنا۔ سارے دن دھوپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے رہو، ادھر سورج نکلا ادھر شام ڈلی، اور اوپر سے اتنے گرم کپڑے پہن کر اوپر سویٹر لادو، جرسیاں چڑھاؤ، شالیں اوڑھو، موزے پنڈلیوں تک چڑھا کر بند جوتوں میں ٹھک ٹھک کرتے پھرو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سر شام لحاف اوڑھ کے سو جاؤ، بھلے نیند آئے نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سردیوں کے ان گنے چنے مہینوں میں اچھی خاصی عاجز آ جاتی تھی۔ نہ باجی جی، سردی ہی بھلی۔ پروین اس کے فرمودات سن کر کہتی، دیکھو نا باجی جی، سردی لگے تو بندہ رضائی میں گھس جاتا ہے، پھر بھی سردی کم نہ ہو تو انگیٹھی بھر بھر آگ تاپ لو۔ سردی کم کرنے کے تو 100 وسیلے ہیں، اور گرمی توبہ توبہ۔ کمرے میں بیٹھو تو سا روک لے، اور جو باہر نکلو تو لوگ کے گرما گرم تپیڑے جھلسا دیں، اور جب سارے پنڈے پہ پت نکل آتی ہے تو دل کرتا ہے کپڑے دھونے والے برش سے بندہ خارش کرے۔ آپ لوگ تو اے سی چلا کے بند کمروں میں ٹک ٹکا جاتے ہیں، آپ لوگ کیا جانے سورج آسمان سے کیسے آگ برساتا ہے، یہ تو آپ ہم غریبوں سے پوچھو نا۔ حق ہاں، غریبی بھی کیا ماڑی شے ہے۔ اس کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بین الاقوامی مسئلے پر دل کھول کر بولتی اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی، امارا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ اچھا اچھا، جلدی سے کام ختم کرو، تمہیں تو بس بولنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے امیر غریب بلکہ ہر طبقہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ ٹھہرا ہے۔ لگتا ہے تم لوگوں کی شکایت پر ہی وابڈا والوں نے کان دھرے ہیں۔ وہ تینوں اس وقت اسٹور میں کام کر رہی تھیں۔ سردیوں کے کپڑوں کو باکسوں میں فنائل کے ساتھ رکھا جا رہا تھا۔ اف توبہ، یہ جرسیاں اور شالیں، اب تو ان کو دیکھ کر بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے پہلے تم ہی ان چیزوں کو نکالتی ہو اور اگست کے مہینے میں جرسی پہن کے گھوم رہی ہوتی ہو۔ خدا کا خوف کرو، ایسے بھی نہ چھوڑو۔ ہائے، میں تو اب تھک گئی ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ کم کھایا کرو نا، موزوں کے جوڑے بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ گرہ لگاتے ہوئے امارا نے کہا۔ ایسے کھاتی ہو جیسے کئی دنوں کے فاقے سے ہو۔ کم کھانے سے تھکن کا کیا تعلق؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ظاہر ہے زیادہ کھاتی ہو اسی لیے تو یہ حالت ہے، پھر گھڑی گھڑی ہانپنے لگتی ہو۔ ہمارا نے زیادہ کھانے کے نقصانات اور پھر تھکن کی چیدہ چیدہ وجوہات بتائی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً متفق ہوئی اور کھڑی ہو کر نئے سرے سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ اور یہ تو وہ دونوں کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ نہ کرتے بھی کئی جگہوں پر گوشت خاصی وافر مقدار میں چڑھ گیا تھا، پھر جرسیاں، سویٹر اور گرم کپڑے جو اترے تو یہ وہم حقیقت کا روپ دھار گیا۔ صبا ویسے بھی قدرے فربی ہی مائل تھی اور کھانے پینے کی انتہائی شوقین بھی، جبکہ ہمیشہ کی سلم و سمارٹ امارا بھی موٹاپے کی ضد میں آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں از حد پریشان اور دادی جان خوش ہو گئیں۔ ارے شکر کرو بدن پر کوئی بوٹی تو چڑھی۔ یہ آج کل کون سا منحوس فیشن آ گیا ہے کہ سوکھی سڑی سیخ سلائی لڑکیاں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگی ہیں۔ نہ چہرے پر رونق، نہ بدن میں گداز، کمزوری اور نکاہت ایسی کہ 2-4 قدم کے بعد ہی ہانپ جائیں، جیسے کسی موذی اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہو کر بس اب ختم القریب ہوں۔ کئی دن کے فاقے سے رہو گی تو ظاہر ہے نکاہت اور کمزوری چلنے پھرنے جوگا نہیں چھوڑے گی، پھر اگلے گھر کیا خاک بساؤ گی؟ ماں باپ کے سر میں سوار ڈلوانا۔ دادی جان کو تو بس موقع چاہیے ہوتا، اب جو شروع ہوئی تو اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کر دیے۔ وہ چپ چاپ سنے گئی۔ مگر کیا ضروری ہے کہ لحاظ اور مروت میں بندہ اپنا نقصان کر بیٹھے؟ انہوں نے سر جھٹکا، اور پھر اگلے کئی لمحے تک موٹاپے سے نجات کے آزمودہ طریقوں اور بچاؤ کی ممکنہ تدابیر پر غور فکر کرتی رہیں۔ کیا کیا جائے؟ کھانا ترک کر دیں، امارا نے تجویز پیش کی، جسے صبا نے فوراً رد کر دیا۔ میں تو فوت ہو جاؤں گی، مجھ سے ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ سویٹس چھوڑ دیں۔
نہ، صبا نے ایک بار پھر اس کی تجویز رد کرتے ہوئے زوردار نہ کی کہ کھانے کے بعد صبا میٹھا کھانا ضروری سمجھتی تھی۔ اگر کبھی کوئی اور چیز دستیاب نہ ہوتی تو چینی ہی پھانک لیتی۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، امارا کے گھورنے کے جواب میں وہ آرام سے کہتی، یا تو باقی سنتیں بھی اسی عقیدت سے ادا کیا کرو۔ اس کی ایک کے بعد دوسری تجویز رد کرنے پر امارا کو غصہ آ گیا۔ کھانا تم کم نہیں کر سکتی ہو، میٹھا تم نہیں چھوڑ سکتی ہو، کسی ورزش میں تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر جاؤ مرو، بے شک موٹی ہو جاؤ۔ مشہور زمانہ ثقافتی کردار 20 من کی دھوبن کے جتنی۔ ہائے اللہ نہ کرے بددعا تو نہ دو، اس نے برا مانا۔ ہاں میری بددعا سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ صبا رونے والی ہو گئی اور ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارے واک کرتے ہیں۔ وہ ایک دم مڑی اور اپنی ہی تجویز پر پرجوش ہوئی۔ ہاں واک کرتے ہیں، امارا نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ 10 کنال کے عالیشان بنگلے میں رہتی ہو نا تم، جہاں واک کے لیے الگ سے ٹریکس بنے ہوئے ہیں۔ اپنے اس چھوٹے سے لان میں واک اگر کرو گی تو یقیناً شام سے پہلے سلم ہو جاؤ گی تم۔ یہاں نہیں، باہر سڑک پہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، باہر سڑک پہ ہی واک کرنا اور طبی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جانا۔ وہ تمہارے خون خوار بھائی زین العابدین، ان کی آنکھوں میں تو ویسے ہی ہر وقت خون اترا ہوا ہوتا ہے، وہ باہر سڑک پر ضرور ٹہلنے دیں گے تمہیں۔ اس کی بات پر صبا کا قہقہ چھوٹ گیا۔ تمہارے بھائی تو تم اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تمہارے تو وہ دشمن ہیں۔ میرے ساتھ وہ ہمیشہ دشمنوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اف، ایک تو ہمارے گھر کے قریب پارک بھی کوئی نہیں ہے۔ زارا، لوگوں کو کتنی سہولت ہے، گھر سے باہر قدم نکالو اور پارک کا گیٹ عین سامنے، اور ہمارے گھر کے قریب تو کیا دور بھی کوئی پارک نہیں ہے۔ ایک تو ہماری حکومت بھی نہ بس، اور شکر ہوا کہ اس نے بس پہ ہی بس کر دیا۔ ہاں واقعی ہماری حکومت ہے ہی بڑی نکمی، ہر گھر کے ساتھ کم از کم ایک پارک ضرور ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ اگلے ہی دن وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کے روبرو تھی۔ سنو، زین بھائی نے اجازت دے دی ہے، وہ جو گلی کے موڑ پر بجلی کا پل ہے نا، اس تک ہم لوگ واک کر سکتے ہیں۔ یہ زین بھائی نے کہا ہے؟ امارا نے خاصی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یس آف کورس، نہیں یقین تو جا کے خود پوچھ لو۔ اسے اگرچہ یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن زین بھائی جیسے لوگوں کا بھروسہ بھی کوئی نہیں۔ گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا، اور اس نے بھی گھڑی بھر میں تمام وہم جھٹک دیے۔ اشارہ پاتے ہی سب سے پہلے کینوس شوز تلاش کیے گئے۔ جوش و ولولہ دل میں ابھرا۔ مشہور زمانہ سلم و سمارٹ فگرز آنکھوں کی اسکرین پر اترے تو امنگ نے بدن میں پھرتیاں بھر دیں۔ مزید کچھ بھی سوچنا وقت کا ضیاع لگا۔ جوش جنون میں کینوس شوز میں جکڑے قدم چوکھٹ پار کر گئے۔ بہار کے اوائل دنوں کی نئی نویلی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی، سہانے موسم کا سندیسہ دیتی گنگناتی شوخ ہوائیں درختوں کے پتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی گزر رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کھلے گلابوں کی دلفریب مہک مشام جہاں سے ٹکرائی تو بے ساختہ پھولوں کی نرمیاں چھو کر محسوس کرنے کی خواہش دل میں جاگی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشبو بھری ہوا کو اپنے اندر اتارتے وہ بجلی کے پل تک گئی، پھر واپس، پھر دوسرا چکر۔ لگن، جذبہ، شوق ان کے ہم قدم تھا کہ قدم خود بخود اٹھتے جا رہے تھے۔ اسٹریٹ لائٹس کی بدولت سڑک کے گرد و نواح میں بھی اچھی خاصی روشنی اور رونق تھی۔ ابھی وہ چوتھا چکر مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ صبا نے یوں ہی سرسری سا اپنے بائیں جانب دیکھا، اور جب نظر گھومتی گھماتی پیچھے مڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ امارا سرسراتی ہوئی، خوف میں ڈوبی سرگوشی امارا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بھی ذرا چونک کر صبا کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ لمبی لمبی ٹانگوں والا، لمبے لٹکتے کانوں والا وہ سفید رنگ کا بل ڈاگ تھا۔ ان سے ذرا ہی فاصلے پر ان کی طرف لپکتا ہوا کسی خوفناک صورت تھی، اور صورتحال بھی بے تحاشا چمکتی، سرخ آنکھیں، لمبی زبان، چوڑے دہانے سے باہر۔ فاصلہ کم سے کم ہو رہا تھا۔ دل میں خوف جاگا تو قدموں میں تیزی آئی۔ فی الفور انہوں نے سر پہ پاؤں رکھ دے، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً خوب دل لگا کر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ بجلی کا پل آیا گزر گیا، بھاگتے دوڑتے پاؤں مین روڈ پر آ گئے تھے۔ ہوش کسے تھا جو رستوں کی تبدیلی محسوس کرتا، پیچھے خوف لگا تھا۔ قدم اولمپک گیمز کا میڈل جیتنے کے شائق لگ رہے تھے۔ مین روڈ پر بہکتی ٹریفک، آنکھیں خیرہ کرتی گاڑیوں کی ہیڈ لائنز، دکانوں کی روشنیاں لٹاتے سائن بورڈ، وہ ہر چیز سے بے پرواہ تھی۔ بدحواسیاں آسمان چھو رہی تھی۔ دل بے قابو ہو کر کانوں کے کہیں پاس دھڑک رہا تھا۔ سانس بے تحاشا پھولی ہوئی تھی۔ بال اڑے اڑے، دوپٹے گلے میں جھولتے ہوئے
بدحواس ہولیے انہوں نے فی الفور وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر گاڑی رستہ روکے کھڑی تھی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو پلٹ کر دیکھا تو عین مقابل کوئی اپنے پورے قد سے کھڑا تھا اور تقریباً راستہ مسدود کر چکا تھا۔ کوئی نئے خوف کا بیج دل میں پھوٹا تو پورے بدن میں پھیل کر لرزا گیا۔ کپکپی ایسی طاری ہوئی کہ بجھتے دانت جاڑے کی سردی یاد دلا گئے۔ لش پش کرتے جوتوں پر بڑی دیر تک وہ نگاہیں جمائے کھڑی رکھیں، پھر ذرا سا حوصلہ مجتمع کر کے نگاہ اوپر اٹھی، سیاہ پینٹ کے اوپر بلو لائننگ والی قدرے ٹائٹ شرٹ، پھر نگاہ گردن سے ہوتی ہوئی ٹھوڑی، چہرہ، آنکھیں، تندور کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں۔ اف زین بھائی، آپ یوں لگا جیسے سانسوں کی آمد و رفت رک گئی ہو۔ مقابل کی آنکھوں کے اوپر کے شعلے بھی تو بسم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، کاش وہ بسم ہو جاتی اور راکھ وہیں کہیں ہوا سے ادھر ادھر بکھر جاتی اور ہڈیاں دہیا برد ہو جاتی، کاش اس وقت زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ صدقے دل سے دعا مانگی گئی، مگر ہر دعا کے نصیب میں قبولیت کہاں ہوتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھو، برف جیسا لہجہ اندر تک ٹھنڈا ٹھار کر گیا۔ امارا اٹھو یار۔ صبا چائے کا کپ لیے اس کے سر کے اوپر کھڑی تھی اور وہ چادر تانے منہ سر لپیٹے ساکت و صامت تھی۔ اٹھو نا یار، اب اٹھ بھی چکو، کیا سارا دن سوگ مناتی رہو گی؟ کیوں، آج کیا تمہارا 10واں ہے؟ چادر کے اندر سے بھیگی بھیگی آواز ابھری، جو میں سوگ مناؤں گی۔ صبا چائے کا کپ نیچے رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آئی سویئر یار، میرا صرف اتنا قصور ہے کہ تمہارا اتنا قصور ہے کہ تم نے غلط بیانی کی، جس کی سزا تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی بھگتنا پڑی۔ اب کہ چادر چہرے سے ذرا کی ذرا ہٹائی گئی، روئی روئی سرخ آنکھیں شکوہ کناں تھیں۔ یار میں بتا تو رہی ہوں تمہیں، دادی جان کو بتایا تھا میں نے، امی اور چچی جان کو بھی پتہ تھا، بھابھی کو بھی بتایا تھا، بلکہ ساتھ چلنے کی آفر بھی کی تھی، اور آصف بھائی سے بھی پوچھا تھا۔ ہاں، اور جن سے پوچھنا تھا ان ہی سے صرف نہیں پوچھا تھا۔ یار میں نے کہا جب اتنے لوگوں سے پوچھ لیا ہے تو ان کا جواب بھی ظاہر ہے پازیٹیو ہی ہوگا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا کہ، اور پھر ساری گڑبڑ تو اس منحوس کتے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچھا اب تم اس تمبو سے باہر تو آؤ۔ صبا زچ ہوئی مگر ادھر ہنوز لا تعلقی تھی۔ تم نے اس تمبو سے باہر آنے جوگا چھوڑا ہی کب ہے؟ کوئی نہیں۔ صبا نے اس کے اوپر تانی چادر ایک دم کھینچی اور گولا سا بنا کر ایک طرف پھینک دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے فرش ایک بار پھر گیلے ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ سارے راستے تو زین بھائی نے کوئی کاٹ دینے والی چپ کی چادر اوڑھی رکھی تھی، مگر ٹی وی لاؤنج کے عین بیچ میں کھڑے ہو کر وہ گلفشانی کی کہ انہیں اپنے کانوں میں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا، اور جملہ حاضرین میں سے ہر چہرے پر تمسخر کے ساتھ دبی دبی ہنسی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد تو آدمی کو مر جانا چاہیے۔ اس کی آواز اب بھی بھیگی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، صبا نے ہاتھ جھاڑے، یہ روز کی بات ہے، اور روز روز مرتا بندہ اچھا کہاں لگتا ہے۔ ابھی تو شکر کرو ابو یا چچا جان میں سے کسی کو نہیں پتہ چل گیا، ورنہ ہاں صرف وہی رہ بھی گئے تھے۔ اس لائیو ٹرانسمیشن کو انجوائے کرنے سے اب ویسے بھی اگر ساری دنیا کو بھی پتہ چل جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اف اتنی انسلٹ۔ وہ گھٹنوں پہ بازو لپیٹے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا اب چھوڑو بھی، کیا ساری عمر اس بے عزتی کا رونا روتی رہو گی؟ ویسے بھی یہ بے عزتی نصیب میں لکھی تھی، اور نصیب کا لکھا کون ٹال سکا ہے بھلا؟ اس نے فلسفہ جھاڑا تو امارا بھیگی آنکھوں سے اسے گھور کے رہ گئی۔ صبا ایسی ہی تھی، شوخ، لاپرواہ، ہر وقت نئے سے نئے ایڈونچر کے لیے کوشاں، شرارت بھری، تھرلنگ کی دل دادہ۔ ذرا سی بات پر پریشان نہ ہوتی، کوئی حرکت یا بات اگر خلاف توقع ہو بھی جاتی تو دل پر نہ لیتی اور نہ ہی زیادہ دیر تک ذہن پر سوار کرتی، بلکہ اگلے ہی پل سب بھول بھال کر کہکے لگا رہی ہوتی۔ وہ آصف بھائی اور زین العابدین کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ لاڈ تو خیر صرف آصف بھائی ہی اٹھاتے تھے، جبکہ زین بھائی تو خیر وہ بھی ان کی گوریوں کو کہاں خاطر میں لاتی تھی، جبکہ امارا اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، مگر فطرتاً صبا سے بہت مختلف تھی۔ وہ دادی جان کی بے حد لاڈلی اور من پسند پوتی تھی، ہر وقت ان کی خدمت پر کمر بستہ ہوتی، ان کی پہلی پکار پہ ہی فوراً سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی۔ اگرچہ صبا کی نت نئی شرارتوں، ایڈونچرز میں وہ لاشعوری طور پر اور کچھ اپنی سادہ فطرت کے باعث اس کا ساتھ تو دے بیٹھتی، مگر پھر سب کی اور سب سے زیادہ زین بھائی کی ڈانٹ کھا کر وہ دیر تک روتی رہتی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اجلی دھوپ پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں بھی ویسی ہی سرگرمیاں تھیں جو چھٹی کے دن عام طور پر تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی پچھلے صحن میں ڈیر ڈالے ہوئے تھے۔ مرد حضرات برآمدے میں بچھی کرسیوں پر براجمان، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، ملکی معیشت اور نہ جانے کون کون سے درپیش مسائل پر بحث کرنے میں مگن تھے۔
امی اور چچی جان پتوں سے بے نیاز انار کی چھجرے سائے میں بیٹھے جانے کون کون سی پڑوسی خواتین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کم کرانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ صبا کچن میں بھابھی کے ساتھ مصروف تھی۔ پورے گھر میں آلو کے پراٹھوں کی خوشبو اشتہا بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ امارا نے دادی جان کے بالوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کر کے چٹیاں باندھ دی، پھر ایک ٹب میں نیم گرم پانی بھر کے شیمپو کے چند قطرے ٹپکا کر اس میں دادی جان کے پاؤں ڈبو دیے، چند منٹ بھگوئے رہنے دیے، پھر چھاویں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر پنڈلیوں تک دھوئے اور ایک خشک تولیہ لے کر پونچھ ڈالے اور ان پر دیر تک تیل کی مالش کرتی رہی۔ دادی جان اس تمام وقت میں اسے اچھے نصیب کی دعائیں دیتی رہی تھی۔ دادی جان کوئی اور بھی دعا دینا۔ اور کون سی دعا؟ دادی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ امتحان میں کامیابی کی دعا، اس نے جھٹ فرمائش بتا دی۔ نہ میری چندا، عورت کی اصل کامیابی اس کے نصیب کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ کسی کو نصیب کی ٹھوکر نہ لگے، پھر بندہ ٹھوکروں کی زد میں آ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ہر قسم کے امتحان میں کامیاب کرے بیٹا۔ دادی جان نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی تو سچی محبت کے اس بے ساختہ مظاہرے پہ اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ کبھی کبھی یوں ہی آنکھ بھیگ جاتی بلا وجہ۔ صبا ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہاری آنکھوں کو تو رونے کی عادت ہے، جہاں ہنسنے کی بات ہوتی ہے وہاں بھی داڑیں مارنے لگتی ہیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتی کچن میں چلی آئی۔ صبا چوکی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی گرما گرم آلو بھرے پراٹھے کو انتہائی پھرتی سے ختم کرنے کے چکر میں تھی۔ آرام سے کھا لو، کوئی تمہارے پیچھے نہیں لگا ہوا۔ اسی رفتار سے اور ندیدے پن سے ہر چیز ٹھونستی ہو، پھر کہتی ہو کوئی ورزش بھی کارآمد ثابت نہیں ہو رہی۔ امارا نے اندر داخل ہوتے ہی اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ وہ بڑا سا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، کھانے پینے کی چیزوں سے انکار کر کے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے تمہیں مذہب یاد آ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے حسب عادت سر جھٹکا۔ کھانے پینے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا امارا، کچھ لوگوں کے جسم ہی فربی مائل ہوتے ہیں۔ پراٹھا توے سے اتار کر ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے بھابھی نے کہا، اور امارا یہ کہتے رہ گئی کہ آپ کا فربی مائل بدن تو غالباً بلکہ 100% یقیناً کچن کا مرہون منت ہے کہ ہر مہینے آپ کی شرٹ کی فٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ایک بار سلم ہونے کا بڑا شوق ہوا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سیڑھیاں دن میں کئی بار پھلانگو تو بھی وزن میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے، اور فرش پر پوچھا لگانے سے بھی پیٹ اور کمر کا اضافی گوشت قدرے کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھابھی دیر تک ان کو وزن کم کرنے کے کئی آزمودہ اور کارآمد نسخے بتاتی رہی۔ امارا تو مارے باندھے سن رہی تھی، جبکہ صبا انتہائی خشوع و خضوع سے دل کی سلیٹ پر لکھ رہی تھی۔ اب باہر آ جاؤ، کیا پورے سال کے بعد نہا رہی ہو جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ ابھی وہ واش روم میں نہانے کے لیے گھسی ہی تھی کہ صبا نے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ یار اب نکل بھی آؤ، باہر شہر کے سارے گٹر ابل رہے ہیں۔ تم کیا شاور کے نیچے کھڑی کوئی چلہ کاٹ رہی ہو یا کوئی مراقبہ کر رہی ہو، یا تمہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ اس پانی میں گنگا کی ملاوٹ ہے؟ آ رہی ہوں بے صبری لڑکی، اندر سے آواز آئی۔ کچھ دیر کے بعد تولیہ سر پہ لپیٹے وہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ کبھی کبھار تم بھی نہا لیا کرو، امارا نے موئسچرائزر ہاتھوں پر ملتے ہوئے کہا۔ میں ہر روز نہاتی ہوں، کبھی کبھار نہیں کہ پھر پورا دن ہی واش روم میں گزار دوں۔ ہائے امارا، تمہارے کتنے پیارے بال ہیں۔ کمر پر پھیلے امارا کی سلکی بالوں کو اس نے حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، وہ بولی۔ میں نے کبھی تم پر بد نظر نہیں ڈالی، یہ تم ہی ہو جو اپنے ہاؤ یہ میرا سوٹ سل کے آ گیا ہے، ذرا پہن کے دیکھتی ہوں۔ وہ شرٹ اٹھا کے واش روم میں گھس گئی اور اگلے ہی پل واش روم سے بلند ہونے والی چیخ سے امارا بدحواس سی ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر روکتے روکتے بھی امارا کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ شرٹ گلے اور بازوؤں میں پھنسائے کھڑی تھی اور شرٹ تھی کہ گردن سے نیچے آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ پھر بڑی مشکلوں اور دقتوں سے شرٹ اتاری گئی۔ اس کارروائی کے بہت دیر بعد تک بھی وہ صوفے پر بیٹھتی ہانپتی رہی، اور اسی واقعے کے بعد صبا نے سیڑھیاں پھلانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ بھابھی کے مشورے کے عین مطابق بڑی دلجمی سے سیڑھیاں اترتی چڑھتی، اور یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ اپنی کسی ایکٹیویٹی میں وہ امارا کو ساتھ نہ گھسیٹ لیتی اور وہ مارے مروت کے اس کے ہمراہ سیڑھی پھلانگ رہی ہوتی۔ اس روز بھی وہ نہا کے نکلی تھی کہ صبا نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ اس نے جلدی سے اپنے لمبے بالوں پر کیچر لگایا اور سیڑھیاں اترنے چڑھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ذرا دیر کے لیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رک گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ آسمان کے مغربی کنارے سرخ ہو کر درختوں کی سبز شاخوں سے جھانک رہے تھے۔ وہ مبہوت سی ہو کر یہ منظر دیکھے گئی۔ وہ منڈیر کے ساتھ ساتھ ٹہل رہی تھی کہ منڈیر کو جھولتی شہتوت کی کدری شاخوں کے ساتھ
اس کا شیفون کا دوپٹہ الجھ گیا۔ اس نے جھٹکے سے دوپٹہ چھڑانے کے بجائے آرام سے کھینچا، مگر کامیابی نہ ہوئی تو اس نے وہاں پڑی کرسی پر پاؤں رکھ کے دو شاخوں کے درمیان میں پھنسا دوپٹے کا پلو نکالا۔ جوانی کا عالم بڑا بے خبر ہے، دوپٹے کا پلو کدھر کا کدھر ہے۔ صبا کی گنگناہٹ پر اس نے قطعاً دھیان نہ دیا اور کرسی سے چھلانگ لگائی، اور اسی لمحے اس کے سیاہ سلکی بال کیچر کی نرم گرفت سے آزاد ہو کر منڈیر پر بکھر گئے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر ہارن پہ ہاتھ رکھے زین العابدین نے یہ منظر دیکھا تو ڈوبتے سورج کی تمام سرخیاں اس کی آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ اس کے ہونٹ بھنجے اور ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جمے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد عدالت عالیہ میں ان کی پیشی ہو چکی تھی۔ جل تو جلال تو کا ورد کرتی وہ دونوں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ٹانگیں توڑ دوں گا میں اگر آج کے بعد میں نے چھت پر کسی کو دیکھا تو۔ زین بھائی زور سے دھاڑے اور شعلے برساتی آنکھوں سے بڑی دیر تک ان کو دیکھتے رہنے کے بعد ٹھک ٹھک کرتے وہاں سے چلے دیے، اور وہ دونوں دیر تک ان کے قدموں کے دھمک اپنے دل پر محسوس کرتی رہیں۔ پھر صبا تو ہمیشہ کی طرح جلد ہی سنبھل گئی، جبکہ ہمارا حسب دستور کافی دیر تک چھم چھم برستی آنکھوں کے ساتھ دادی جان کی پرحرارت آغوش میں سمٹی رہی۔ سنو، چائے پیو گی؟ ہمارا ایک بار پھر چادر کا خیمہ تان چکی تھی، جبکہ صبا اس کے سر پہ بڑے ریلیکس موڈ میں کھڑی تھی۔ نہیں، وہی بھیگی بھیگی آواز، رویا رویا لہجہ۔ پیزا کھاؤ گی؟ نہیں، اب کی بار نم آواز کے ساتھ ناک سے شرر شرر کی آواز آئی، جس پر صبا نے اچھی خاصی ناگواری محسوس کی۔ پھر سو مرو اسی حجرے میں، موت بھی اپنے حصے کی تم میری طرف منتقل کر دو گی۔ وہ چادر سے باہر نکل آئی، وہی روئی روئی سوگوار آنکھیں اور بے تحاشا سرخ پڑتی ہوئی چھوٹی سی ناک۔ خوبصورت لوگ روتے ہوئے مزید قیامت لگتے ہیں، صبا نے دل میں کہا۔ پلاننگ ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے، اس قسم کے اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تمہارے ہوتے ہیں، اور ڈانٹ مجھے کھانا پڑتی ہے۔ ہر دفعہ تمہارے حصے کا بھگتان مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ جی نہیں، کوئی میں نے نہیں کہا تھا کہ کسی شیمپو ایڈ کی ماڈل کی طرح چھت کی منڈیر پر سرے عام زلفیں لہراؤ اور شام سے پہلے گہری رات کر دو۔ اس بار تو زین بھائی کے غصے کو ہوا تم نے خود دی ہے۔ صبا کی بات نے اسے لمحہ بھر کو چپ کرا دیا، پھر وہ بولی، تو کیا اپنا دوپٹہ وہیں پہ ٹنگا رہنے دیتی؟ اٹس آل رائٹ، اگلی بار احتیاط کرنا۔ ہمارا اس سے گھور کے رہ گئی، جبکہ صبا نے ہر بار کی طرح اس بات کا اثر بھی چٹکیوں میں زائل کر دیا۔ صبا نے اگرچہ اس واقعے کے بعد سیڑھیاں پھلانگنے کا عمل ترک کر دیا تھا، لیکن پورے گھر میں پوچھا لگانا نہ بھولتی۔ کمروں میں کارپیٹ کے بعد بچے کچے کونوں میں، وسیع ٹی وی لاؤنج میں، برآمدوں میں وہ مگن محنت اور پوری ایمانداری سے ٹاکی لگا رہی ہوتی، اور ہر روز مشین پہ جا کھڑی ہوتی۔ مشین اس کے وزن کے بوجھ سے احتجاجاً کھڑ کھڑ کرنے لگتی۔ کوئی فرق نہیں پڑا، وہ لمحہ بھر کو مایوس ہوتی، پھر نئے سرے سے وہی عمل دہرایا جاتا۔ ساری رات بارش برستی رہی، کنمن رمجھم چھم چھم۔ بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا دروازوں اور کھڑکیوں کے ساتھ سر پٹکتی رہی۔ صبح سارے فرش گرد و غبار سے اٹے پڑے تھے۔ چھٹی کا دن تھا۔ پروین برتن دھونے کے بعد واشنگ مشین لگا چکی تھی، اور امی ٹوٹے بٹن قمیض اور ادھڑی پتلونیں علیحدہ کر رہی تھی۔ فرش دھو دیتی ہوں۔ پوچھا لگانے کا خیال ترک کر کے صبا نے پائپ لگا لیا۔ لاؤنج، برآمدے، سیڑھیاں، ڈرائیو وے، سرف ڈال کر اچھی طرح رگڑ رگڑ کر سب دھو دیے۔ کام ختم ہونے تک وہ نڈال ہو چکی تھی۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ وائپر ہی لگا دو کم از کم۔ جھکی شاخوں والے درخت تلے اخبار سامنے پھیلائے کرسی پہ بیٹھی امارہ کو اس نے شرم دلائی۔ دوسری، پھر تیسری اور بالآخر چوتھی مرتبہ کہنے پر وہ اخبار ایک طرف ڈال کر بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دو چار بل دے کر دوپٹہ برآمدے کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ لاؤنج، برآمدوں میں فل اسپیڈ پنکھے چلا کر اس نے وائپر لگانا شروع کر دیا۔ صبا لان کے تمام پودوں کو دھو کر اندر چلی تھی۔ ہر چیز دھل دھلا کر صاف ستھری ہو گئی تھی۔ کب گیٹ کھول کر کون اندر داخل ہوا امارہ نے دھیان ہی نہ دیا۔ اپنے دھیان میں مگن ڈرائیو وے کو وائپر سے خشک کر رہی تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی ڈالی چوٹیاں ایک کاندھے پر پڑی تھی۔ سادہ و ملیح چہرے پر جھولتی کئی لٹیں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی دوپٹے سے بے نیاز دھلے دھلائے ملیح چہرے والی اس قدرے بے پرواہ سی لڑکی کو دو کالی سی آنکھوں نے بے حد مبہوت ہو کر دیکھا۔ ایک پل کو، صرف ایک لمحے، ایک ساتھ کے لیے، اور وقت ٹھہر جانے کی دعا کی تھی۔ وقت ٹھہر بھی جاتا، پل ساکت ہو جاتے، ساتیں تھم جاتی، مگر
اس لمحے وہ ہو گیا جس کی توقع کوئی بھی نہ کر رہا تھا، اور ہونے کو کون ٹال سکا ہے۔ فلک جھپکی، سحر ٹوٹا، منظر بدل گیا۔ فرش کی چکنی سطح پر جانے کیسے اس کے ننگے پاؤں رپٹ گئے اور اگلے ہی پل وہ ڈرائیو وے کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ سنبھلتے سنبھلتے اس نے نظر اٹھائی اور عین سامنے اس ایک پل میں وہ ماربل کا فرش شک ہونے کی دعا کرنا نہ بھولی تھی۔ عین سامنے انگارے برساتی آنکھیں لیے زین بھائی تھے۔ ایک تو انہوں نے بھی ہر نازک موقع پر انٹری دینا ہوتی ہے، چلو ان کی تو پھر بھی خیر تھی، مگر ان کے ہمراہ انہی کا تقریباً ہم عمر کوئی اجنبی تھا۔ اب تو سچی مچی ماربل کا فرش شک ہو جائے، مگر وہی بات کہ ہر دعا مقبول نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جتنی بار بھی ہوں انسان عادی نہیں ہو پاتا، انہی میں سے ایک بے عزتی ہے۔ ہر بار نئے سرے سے مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک بار پھر اس نے انجانے میں، قطعی انجانے میں زین بھائی کے شعلہ خیز غصے کو ہوا دی تھی، اور ایک بار پھر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں تھیں جو تھم ہی نہ رہی تھیں، اور دادی جان کا آنچل اس کے آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ زین بھائی کو خدا جانے اتنا غصہ کیوں آتا ہے، مجھ پر ہی زیادہ آتا ہے، یا شاید ہر بار میں ہی ان کے غصے کا نشانہ بنتی ہوں۔ اب اس میں میرا کیا قصور تھا کہ… اور یہ صبح شام قریب قریب تھی۔ امارا پچھلے صحن میں آ گئی، کچھ دیر ٹہلتی رہی، پھر سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ لیمبو کے پودے پر چھوٹے چھوٹے لیمن لگے ہوئے تھے۔ ترش سی کھٹی میٹھی مہک پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، آم کے پیڑ پر بور آ گیا تھا۔ پورے دن کے تھکے ہارے رزق کی تلاش میں مارے مارے اڑتے پرندے اب درختوں کی شاخوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ چوں چوں، کائیں کائیں، شور شرابہ خلق پاڑا۔ وہ بیزار سی ہو کر اٹھنے کو تھی جب صبا شاید اسے ڈھونڈتی ڈانٹتی چلی آئی۔ سنو! اس نے پکارا تو امارا بے رخی سے منہ موڑ گئی، مگر وہ صبا ہی کیا جو کسی کی بے رخی کو سنجیدگی سے لے۔ وہ جب سنو کہتی تو پھر اگلا بندہ چاہے لاکھ سننے سے انکار کرے، مگر اس نے سنا کر ہی چھوڑنا ہوتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ… گویا کوئی نئی مہم درپیش ہے، امارا نے دہل کے سوچا، مگر اس بار وہ بھی اس کا ساتھ نہ دینے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی بڑے دن ہو چکے تھے بے عزتی ہوئے، اور اب صبا کی ازسر نو تیاریاں تھیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے فضا کا بیوٹی پارلر جوائن کر لیں۔ اچھی بیوٹیشن ہے، اس کے ہاتھ میں بہت مہارت اور صفائی ہے۔ اب تو اسے شوبز سے بھی آفرز آنے لگی ہیں۔ اس نے بڑے اصرار سے آفر کی ہے مجھے، تو میں نے سوچا چونکہ فارغ بھی ہیں ان دنوں تو کیوں نہ اس آفر سے فائدہ اٹھایا جائے، کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے، اور نہیں تو اپنا تھوپا تھاپی کرنا تو آ ہی جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی نہیں، مجھے تو معاف ہی رکھو تم۔ امارا نے فوراً انکار کر دیا۔ میں تو اب کبھی تمہاری اس قسم کی تھرڈ کلاس ایکٹیویٹیز کو جوائن نہیں کروں گی۔ تم جو جی میں آئے وہ کرو۔ وہ بڑی دیر تک اسے منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے گویا تہیہ کر لیا تھا اس کا ساتھ نہ دینے کا۔ اچھی بہن نہیں ہو؟ نہیں ہوں، کچھ دنوں کی تو بات ہے، چاہے ایک دن کی بھی ہو، پلیز۔ وہ منت سماجت کرتی پاؤں چھونے کو تھی۔ نہ بابا نہ، دیکھو امارا، میں نے کہہ دیا نا، ویسے بھی میں اب مزید انسلٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی ضد پر اڑ گئی۔ مرو تم۔ پھر اس نے اکیلے ہی فضا بیوٹی پارلر جوائن کر لیا۔ اگرچہ زین بھائی نے بہت اعتراض کیا، مگر وہ بھی ان کے اعتراضات کو کہاں خاطر میں لاتی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ صبا نے امارا کے بغیر کوئی کام کرنے کی ٹھانی تھی، ورنہ تو وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھی، ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہ پاتی۔ اگر کبھی ناراضی بھی ہوتی تو بہت وقتی۔ اس روز بھی وہ اس کے بغیر بور ہو رہی تھی۔ کالج سے ان دنوں چونکہ فارغ تھی، اس لیے صبا کا اکیڈمی اور پھر فضا بیوٹی پارلر سے ہو کے آتی تھی اور آتے شام کر دیتی، اور امارا اس کے بغیر ادھوری سی پھرتی۔ امی اور تائی کسی کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں، اور بھابھی میکے، دادی جان اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بہت دیر تک یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی، پھر کتابیں کھنگالتی رہی ایک کے بعد دوسری۔ ان میں بھی دل نہ لگا تو کچن میں چلی آئی۔ کیا پکایا جائے؟ اس نے کیبنٹ کھولنے شروع کر دیے، کوئی ایسی چیز جس میں وقت بھی کم سے کم لگے۔ پھر اسے مٹر پلاؤ پکانے کا خیال آیا۔ ارے واہ، اب تک خواہ مخواہ بور ہوتی رہی۔ اس نے جلدی سے چولہا آن کیا اور چاول بھگو کر رکھے، مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ مٹر چھیلتی رہی۔ ارے اتنی جلدی پک بھی گئے! چاول دم پہ لگا کے اپنی پھرتی کو خود ہی شاباش دیتے ہوئے رائتے کے لیے فریج سے دہی نکالا۔
رائتے کے پیالے کے ساتھ 2 پلیٹوں میں چاول نکال کر ٹرے میں رکھے اور دادی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ لیجیے دادی جان، آپ کے لیے گرما گرم مٹر پلاؤ بنا لائی ہوں، جلدی سے کھائیے اور شاباش دیجیے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بآواز بلند کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کی زبان کو بریک لگ چکے تھے۔ زین بھائی صوفے پر براجمان تھے اور اس پر ایک سرسری نظر ڈال کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیشنل جیوگرافی اگرچہ وہ بڑے انہماک اور توجہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی جگہ پر صرف ان کی موجودگی بھی امارہ کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی اس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی۔ اسے سارا وقت یہی دڑکا لگا رہتا اور پھر ایسا ہی ہوتا۔ نادانستگی میں ہی صحیح، اس سے ضرور کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، جو اسے زین بھائی کی نظروں میں ہمیشہ ڈیگریڈ کر دیتی، اور پھر زین بھائی ڈانٹنے میں مجال ہے کہ ذرا سی کنجوسی کر جائیں۔ اس نے چپ چاپ اپنے حصے کی پلیٹ زین بھائی کے سامنے رکھ دی اور خود باہر نکل آئی۔ اپنے لیے بھی چاول یہیں لے آؤ امارہ، دادی جان نے کب سے پکارا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ توبہ! چاول کھاتے ہوئے اگر ایک دانہ بھی پلیٹ سے باہر گر گیا تو سمجھو شامت آ جائے گی، جبکہ زین بھائی کی موجودگی میں تو پوری پلیٹ گر جانے کا خدشہ تھا۔ پتہ نہیں ان کے سامنے میری ساری خود اعتمادی ہوا کیوں ہو جاتی ہے، پھر مجھ سے غلطیاں بھی تو زیادہ انہی کے سامنے ہوتی ہیں نا۔ نہایت اہتمام اور شوق سے پکائے ہوئے چاولوں میں وہ اب خاصی بے دلی سے چمچہ چلا رہی تھی۔ آدھی پلیٹ یوں ہی چھوڑ کر اس نے چائے چولہے پر رکھ دی۔ صبا ہی ٹھیک کرتی ہے، جو کسی بات کو دنوں تک ذہن پر سوار نہیں کرتی۔ چائے کا خوشبودار بھانپ اڑاتا کپ ہاتھ میں تھامے وہ دادی جان کو دینے چل دی۔ زین بھائی ابھی تک وہیں موجود تھے۔ بھائی، آپ کے لیے بھی لے آؤں؟ خالی پلیٹ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیا؟ انہوں نے ذرا کی ذرا ٹی وی سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ چاول بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، اور بے ساختہ وہ بے اختیار منہ سے نکلنے والے الفاظ کاش واپس پلٹ سکتے۔ زین بھائی نے یوں اسے دیکھا جیسے اس کے ذہنی صحت پر شبہ ہو۔ میں کھا چکا ہوں۔ وہ ماتھے پہ شکنوں کا جال سجائے ایک بار پھر ٹی وی میں غرق ہو چکے تھے، جبکہ وہ خفت و ندامت سے سر جھکائے باہر کی طرف چل دی۔ میرے لیے بھی چائے کا ایک کپ لے آؤ، پیچھے سے زین بھائی کی آواز ابھری تھی، مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا اور کچن میں جا کر ہی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ نہیں، دادی جان کے لیے ایپل جوس بناتے اس کے ہاتھ پل بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ ہاں، صبا نے ہاں پر اچھا خاصا زور دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی نا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو خود حیران رہ گئی تھی اور مجھے اپنی سماعتوں کا دھوکہ لگی یہ بات میں نے بار بار تصدیق کی، بار بار پوچھا کہ ہو سکتا ہے سننے والوں کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حارث بھائی نے تمہارے لیے پروپوزل بھجوا دیا؟ پروپوزل کا مطلب تو سمجھتی ہو نا تم، شادی کا پیغام ہوتا ہے۔ پتہ ہے مجھے۔ وہ خفا ہوئی تو صبا نے اس کے ساکت ہاتھ میں دبا جوس کا گلاس تھاما اور فوراً دادی جان کو تھما آئی، لیکن واپسی پر امارہ اس مقام پر نہ تھی۔ اس نے 1-2 کمروں میں جھانکا، پھر باہر لان میں چلی آئی۔ وہ اس سے وہیں مل گئی، گھاس کے نرم و نازک تنکے نوچتی ہوئی۔ صبا اس کے سامنے آ بیٹھی۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ نہ، مجھے بھی بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پہلی فرصت میں حارث بھائی کو اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرانے کا مشورہ دوں۔ وہ کیوں؟ امارہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے جس حلیے میں انہوں نے تمہیں دیکھا تھا، ضرور ہی ان کے قریب کی نظر میں کچھ گڑبڑ ہے کہ تمہارے لیے جج سے پروپوزل بھجوا دیا۔ میں نے دل سے مان لیا ہے کہ محبت واقعی اندھی ہوتی ہے۔ بکواس نہیں کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہائے، میری وجہ سے ہوا ہے؟ جی نہیں، میں نے کوئی ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ اچانک آئیں اور اس تھر تھر کانپتی لڑکی کو پسند کر لیں، اور نہ ہی تمہیں مشورہ دیا تھا ایک اجنبی کے سامنے بنا سوچے سمجھے لمبے لیٹ جانے کا۔ صبا نے اگلا پچھلا حساب بے باک کر دیا۔ امارہ چپ ہو گئی۔ فی الفور اس کی نظروں میں وہ منظر گم گیا۔ زین بھائی کے ساتھ کھڑا وہ اجنبی، جسے امارہ نے تو شاید غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، بس اس نے تو اس کی متحیر اور اگلے ہی پل نادم سی ہو کر جھک جانے والی آنکھیں دیکھی تھی۔ ڈرائیو وے کے پانی پانی ہوتے چکنے فرش پر گرنے کے بعد یہ ہوش ہی کہاں رہ گیا تھا کہ وہ کسی سمت دیکھ پائے۔ اس یاد نے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ جگا دی۔ اب تمہیں کون سا لطیفہ ہنسا رہا ہے؟ صبا نے اس کی مدھم سی مسکراہٹ تاڑ لی۔ کوئی نہیں۔ وہ ایک بار پھر سیریس ہو گئی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، کسی صورت بھی نہیں۔ اسی طرح کی فلمی بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو ابو یا چچا جان چاہیں گے، دادی جان یا پھر دوسرے گھر والے، بلکہ سب سے زیادہ جو اللہ میاں چاہیں گے، کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ بات کے آخر میں وہ واصف علی واصف کا روپ دھار گئی۔ اب ایک نئی سوچ بھری فکر امارہ کے چہرے پر لکھی تھی، اور آنکھیں پانیوں سے لبالب۔
اور میرا خیال ہے کہ حارث بھائی کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا جائے گا کیونکہ وہ زین بھائی کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ صبا کا یہی کہنا تھا کہ آنکھ ندی میں ٹھہرا پانی کناروں سے باہر، لیکن ابھی سے آنکھ ندی سے نہا دھو کر آواز خاصی بھیگ چکی تھی۔ ہاں ابھی سے تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے چوسنی پیتی اور فیڈر پینے کے لیے ایڑیاں رگڑ کے ای کرتی ہو، کوئی ایسے ننھی کاکی بھی نہیں ہو، مجھ سے تو پورے 3 ماہ بڑی ہو تم۔ صبا ہمیشہ کوئی فل اسٹاپ کی پرواہ کیے بغیر بولتی تھی۔ ہاں مگر اس کا کیا کیا جائے کہ موصوف کو تمہارے پھسلنے کی عادت آئی ہے، اس نے بھی بدلہ اتارا۔ امارا جواب میں پرسوچ خاموشی اوڑھ چکی تھی۔ وہ انکار کے ممکنہ طریقوں پر غور کرتی رہی اور وقت کا تعین بھی، جب زین بھائی کہیں آس پاس نہ ہوں، اور ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ ان کی انٹری تو ہمیشہ غلط اور نامناسب موقعوں پر ہی ہوتی تھی۔ یہ بھی صبا کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہ وہ مجھے وائپر لگانے کو اس روز کہتی اور نہ میں۔ خفت و ندامت کے گہرے احساس نے ایک بار پھر دل کی دہلیز کو چھوا۔ وہ پوری رات نہ سو پائی اور چھت پر برستی بارش کی آواز سنتی رہی، اور اس روز پہلی بار اسے احساس ہوا کہ رات کی خاموشی میں کنمن چھت پر برستی بارش کی آواز پراسرار ہوتی ہے۔ بید بری رات اور بارش کا آپس میں بڑا گہرا تال میل ہے۔ میں دادی جان سے بات کرتی ہوں، مجھے ابھی کچھ نہیں کروانا، نہ منگنی نہ شادی، نہ حارث کے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ۔ اگرچہ اس نے ڈھیر ہمت مجتمع کر لی تھی اور پورے گھر میں صرف دادی جان ہی وہ واحد ہستی تھی جن کے سامنے وہ یہ بات کر سکتی تھی، پھر بھی جانے کیوں دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا اور زباں بار بار تالو کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس نے کئی بار دادی جان کے کمرے میں جھانکا بھی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی کی موجودگی اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیتی۔ تھک ہار کے وہ پچھلے برآمدے میں چلی آئی اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ صبا چلی آئی۔ یہ بھری جوانی اور بھری بہار میں تمہارے چہرے پر اداسیاں کون انڈیل گیا ہے ڈیئر کزن؟ وہ کچھ نہ بولی، بس تنکے کی نوک سے ناخنوں میں پھنسا میل نکالتی رہی۔ اوکے، اگر تم کچھ بتانا نہیں چاہتی ہو تو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جب تک کسی کو بتا نہ دوں پیٹ میں درد رہتا ہے۔ تو سنو، دادی جان نے حارث بھائی کے گھر والوں کو انکار کر دیا ہے۔ بقیہ خبریں آنے تک ابھی ہر طرف خاموشی ہے اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اس نے صبا کی لمبی چوڑی بات میں سے صرف ایک فقرہ سنا تھا۔ دادی جان نے انکار کر دیا ہے، شکر ہے۔ اس کی تشکر بھری سانس پر صبا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم ہو ہی عجیب، لڑکیاں شکر کرتی ہیں اتنے اچھے پروپوزل آنے پر اور چلہ کاٹ رہی ہوتی ہیں اور کئی ہانڈی تالے والے وظیفے اور مراقبے کر رہی ہوتی ہیں، اور تم ہو کہ ایک ہینڈسم خوبرو ڈاکٹر اور ویل آف فیملی سے ریلیٹڈ آدمی کا پروپوزل ریجیکٹ ہونے پر شکر ادا کر رہی ہو۔ کوئی بعید نہیں تم سے کہ تم نے کوئی نفل وغیرہ بھی مان رکھے ہوں، جیسا کہ اکثر ہی تم مان رکھتی ہو، کبھی امتحان میں کامیابی کے لیے تو کبھی۔ اس کی پوری بات سے بغیر ہی وہ وہاں سے ہٹ آئی۔ چلو ایک بوجھ تو سر سے اترا۔ زین بھائی یقیناً بہت خفا ہوں گے اور زمین آسمان ایک کر دیں گے کہ ظاہر ہے کہ آخر ان کے بیسٹ فرینڈ کا رشتہ ٹھکرایا گیا تھا۔ اسے اب اس لاحق فکر کا خدشہ دہلا رہا تھا، لیکن دادی جان کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ بلا شبہ یہ زین بھائی کی آواز تھی، ہر قسم کی ناراضی سے مبرا، خوش باش اور کہکوں سے لبریز۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی، اس تمام قصے میں میری کوئی غلطی شامل نہیں ہے نہ؟ شاید اس لیے وہ بدگمان سی ہونے لگی اور دل کے آسمان پر جانے کیوں ایک بار پھر اداسی کے بادل چھانے لگے۔ فارغ ہو؟ آصف بھائی کف کے بٹن بند کرتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور زین بھائی سے مخاطب ہوئے۔ جی بھائی جان، زین بھائی تابیداری سے بولے۔ ایسا ہے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ بازار چلے جانا، کچھ کام ہے ان کو۔ میں بیزی ہوں، ابراہیم صاحب کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہے، کچھ اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آتے آتے بھی شام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی مکالمہ صبا کے کانوں میں پڑا تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سنو، اس نے خاصی بے صبری سے امارا کو پکارا۔ بھابھی بازار جا رہی ہیں زین بھائی کے ساتھ، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، ان کے ٹیلر کو اپنے کپڑے دے آئیں گے۔ رہنے دو، کالونی کے درزن سے ہی سلوا لیں گے۔ ٹھیک ٹھاک تو سیتی ہیں؟ اس نے فوراً تجویز رد کر دی۔ بڑی ٹھیک ٹھاک سیتی ہیں، ایک ایک شرٹ میں دو آدمی بیک وقت سما جاتے ہیں۔ بھابھی کے کپڑوں کی فٹنگ دیکھی ہے تم نے؟ کیسی شاندار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سارے نہ صحیح، کم از کم فینسی سوٹ تو بندہ اچھے کسی ٹیلر سے سلوائے نا۔ پیسے اگر زیادہ لیتے ہیں تو سلائی بھی تو زبردست ہوتی ہے نا۔ بہرحال بڑی دقتوں کے بعد ہی صحیح اس نے امارا کو رضامند کر ہی لیا۔ زین بھائی نے ان دونوں کو
قہر بری نگاہوں سے دیکھا ضرور، پر شکر ہوا کہا کچھ نہیں، شاید بھابھی کا لحاظ کر گئے۔ زین بھائی ان سے فاصلہ رکھے یوں پیچھے پیچھے تھے جیسے ان سے دور کی بھی کوئی رشتہ داری نہ ہو، اور وہ ایک شاپ سے دوسری شاپ بڑی آزادی سے گھوم رہی تھی۔ اچ کالا جوڑا پاس ساڑی فرمائش تھے۔ ایک شوکیس میں سجا بلیک فینسی ڈریس دیکھ کر صبا بے ساختہ گنگنائی تو امارا نے اسے زور کی چٹکی کاٹی۔ اوئی کیا ہے، پبلک پلیس ہے اور پیچھے زین بھائی، اگر ان کے کانوں میں تمہاری یہ فرمائش پڑ گئی تو وہ تمہیں کالا جوڑا تو نہیں البتہ سفید لٹے کا جوڑا ضرور پہنا دیں گے۔ کوئی نہیں، وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ زین بھائی کو کوئی کام تھا سو انہیں ٹیلر کے ہاں چھوڑ کر جلدی آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ٹیلر کے پاس بہت رش تھا، انہیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ بھابھی کے بعد صبا نے بھی خاصے اعتماد سے اپنا نام ٹیلر کو لکھوا دیا، جبکہ امارا معترض سی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں یک ہو جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بدک کر شاپ سے باہر آ جاتی، صبا نے اس کے تیور اور ارادے بھانپ لیے تھے، اس لیے فوراً آگے بڑھ کر کھینچ کر اس کا دوپٹہ اتارا اور اسے ٹیلر کے روبرو کھڑا کر دیا۔ وہ جھجک کر رک گئی، بے بسی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ شرٹ کی لمبائی، شانے، بازو، گلا، کمر فٹنگ، ٹیلر کے مشاق ہاتھ برق رفتاری سے ایک سے دوسری جگہ پھسل رہے تھے۔ زین جب گلی میں داخل ہوئے تو ایک بات نے انہیں چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلر کے مقابل دوسری دکانوں کے شاپ کیپرز انتہائی فراغت اور دلچسپی سے کوئی من پسند سین دیکھ رہے تھے، اور جب زین نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شفاف گلاس ڈور کے پار دوپٹے سے بے نیاز ٹیلر کے سامنے کھڑی وہ یقیناً امارا ہی تھی، اور لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ اس کے سر پر جا پہنچے۔ امارا پورے راستے کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزتی رہی تھی، اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں، دبی دبی ہچکیاں گاڑی کی خاموش فضا کو مرتعش کرتی رہی تھیں۔ پورے راستے ان چاروں میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی، اور یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ یقیناً تھی۔ وہ ایک بار پھر لاؤنج میں ہر نظر کی زد میں آ کر مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ ڈوب مرو، اگر ذرا سی بھی حیا باقی ہے تم لوگوں میں تو۔ بے حد ٹھنڈا لہجہ کم از کم امارا کی ریڑھ کی ہڈی کو برف برف کر گیا، اور اس کے آنسو ایک بار پھر دادی جان کے ہاتھ بھگو رہے تھے۔ وہ صبا سے لڑ پڑی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ تمہاری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، تم میری زندگی کی منحوس کڑی ہو، کزن نہیں تم میری دشمن ہو، کاش تم میری کوئی بھی نہ ہوتی، تم سے میرا کوئی رشتہ نہ ہوتا صبا، کوئی بھی۔ صبا مجرمانہ خاموشی سے اس کی شکایتوں کے مندرجات سنے پھر بولی، یار مجھے کیا پتا تھا کہ زین بھائی اس طرح اچانک آ جائیں گے۔ تمہیں نہیں پتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آ جانا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی آ جاتے ہیں، بالکل اچانک میری بے عزتی کرنے، اور میری بے عزتی ہمیشہ انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے، مجھے تو لگتا ہے میری موت بھی انہی کے ہاتھوں آئے گی۔ وہ زار زار رو رہی تھی، اور صبا کی اسے چپ کرانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے، کوئی بھی قابل ذکر تبدیلی لائے بغیر۔ صبا کی وہی شوخیاں، شرارتیں، ایڈونچرز، پلاننگز، اور پھر امارا کے آنسو، ہچکیاں، سسکیاں، اور صبا کو گالیاں، اور زین بھائی کا وہی سوا نیزے پر ٹھہرا ہوا غصہ۔ کبھی کبھی لگتا ہے وقت ٹھہر گیا ہے، وہی ایک جیسے دن رات، مصروفیات۔ جب کچھ بھی نیا نہیں ہوتا تو زندگی کتنی بور کرنے لگتی ہے۔ آؤ میں تمہارے آئی بروز بناؤں۔ صبا ہاتھوں پہ دھاگا لپیٹے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ نہ، اس نے کتاب سے لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبا اکثر پارلر سے جو کچھ نیا سیکھ کر آتی اس پر اپلائی کرتی، ویکسنگ، کلینزنگ، ماسک، فیشل۔ نت نئے تجربات کے لیے اسے امارا سے بڑھ کر تابعدار اور فرمانبردار ماڈل کہاں سے مل سکتی تھی، اور یہ تو امارا کی اسکن اچھی تھی جو اتنے تجربات کے بعد بھی فریش تھی۔ ہاں، ایک بار تو بلیچ کی وافر مقدار اور خراب ٹائمنگ سے اس کی اسکن جلتے جلتے رہ گئی تھی۔ ابھی تو وہ اس کے بالوں پر نئے سے نئے ٹوٹکے آزمانا چاہتی تھی، کم از کم اسٹریکنگ تو کروا لو، وہ اکثر اصرار کرتی۔ نہ بابا، مجھے تو معاف ہی رکھو۔ وہ دامن بچا جاتی اور اب وہ بڑی دیر سے انگلیوں اور دانتوں میں دھاگا دبائے اسے آئی بروز بنوانے کو کہہ رہی تھی۔ بنوا لو یار، اتنی پیاری لک آ جاتی ہے، میں نے تو جب سے بنائے ہیں اپنی شکل ہی تبدیل لگتی ہے، تمہیں بھی بہت سوٹ کریں گے، اتنی پیاری تو آنکھیں ہیں تمہاری، اور اوپر سے یہ جھاڑ جھنگاڑ جنگل سے بھری ہوئی، اور پھر فیشن کہاں ہے آج کل اتنے گھنے آئی بروز کا۔ نہ، مجھے تو درد ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ نہ کرتی رہی، لیکن کب تک؟ اور پھر صبا کو بھی ہنر آتا تھا اپنی منوانے کا۔ اس نے بالآخر ہار مان لی اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ نیچے نیچے سے ذرا ذرا سے بال اتارنا، اچھی سی شیپ دینا۔ ہائے ہائے ہائے، اوئی اوئی امی، ہائے صبا کی بچی، یا اللہ! تاکید اور نصیحت کرتے کرتے اس نے دہائی دینا شروع کر دی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کمینی انسان؟ آنکھوں سے بہتا گرم گرم پانی آنکھوں کی کٹوریاں بھر رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی،
بس ذرا سی دیر اور۔ دانتوں میں دھاگا دبائے صبا اس وقت کسی ماہر بیوٹیشین کا رول پلے کر رہی تھی۔ جب بہت سا رو چکنے کے بعد اور دہائیاں گالیاں دینے کے بعد اس کی جان بخشی ہوئی تو شکر کر کے آنسو صاف کرتے اس نے آئینہ تھاما، مگر یہ کیا؟ بے ساختہ چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ آئینے کے فریم میں نظر آتی کچھ جانے پہچانے خدخال والی کتنی اجنبی صورت تھی۔ اس کی آنکھوں پر آنسوؤں کی دھند تھی۔ اس نے پلکیں چپک چپک کے دیکھا۔ ایک آنکھ کے پپوٹے پر فقط 2-3 بال کھڑے اپنے بربادی پر ماتم کرنا تھے تو دوسری جانب یہ کیا؟ یہاں سے وہاں تک اجاڑ، بیاباں ویران زمینیں، سرخ۔ اسے پھر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آنکھیں رگڑ رگڑ کر دیکھیں، وہیں ویرانی و بدحالی نظر آئی۔ ستیہ ناس! ہائے ظالم! میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ آج تو تم میرے ہاتھوں فوت ہو جاؤ گی۔ صبا نے اسے اثنا میں داغا تو کیا اپنا جوتا بھی وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے دوڑ لگا چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی اور سوئے قسمت۔ اندھا دھند بھاگتے بھاگتے سامنے سے آتے وہ کسی سے ٹھا کر کے ٹکرائی تھی۔ اف نہیں، ان سے ٹکرانا کم از کم آج کے دن تو وہ کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی ہو تم؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے پاگلوں کی طرح اپنے ہی گھر میں اندھا دھند بھاگنے کا؟ یہ گھر ہے کوئی ریس کورس نہیں۔ دادی جان کی حمایت اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو تم لوگ۔ زین بھائی عین سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں تو کیا پورے جسم سے غصے کے شرارے پھوٹ رہے تھے اور وہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھانپنے میں مصروف۔ اس وقت اپنی حالت ان سے پوشیدہ رکھنا اس کی زندگی کا اہم ترین کام تھا، مگر پہلے کبھی ان سے کوئی بات چھپی تھی بھلا جو اب چھپ سکتی؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اف! زین بھائی کی دوربین اور خوربین سے بھی تیز نظر۔ یا اللہ عزت رکھنا! ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ زین بھائی گھونگھٹ الٹ چکے تھے اور پھر ان کا فلک جگاف کہکا، کاش موت آ جائے۔ یہ کیا؟ ان کی ہنسی تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ وہ ان کے سامنے تو ویسے بھی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ سنا ہے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے گئے تھے تو وہاں کی زمینیں ایسی ہی ہو گئی تھی، اجاڑ ویران۔ خیر کوئی بات نہیں، گھر کی کھیتی ہے۔ وہ مڑے اور اندر چلے گئے۔ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑے وہیں بیٹھ گئی۔ آنکھیں تو پہلے ہی رو کے اپنے آنسو ختم کر چکی تھی۔ وہ دیر تک دوپٹے کا گولا بنا کر اسے پھونکوں سے گرم کر کے ویران بیابان علاقوں پر ٹکوریں کرتی رہی اور صبا کی نااہلی مذکورہ بیوٹی پارلر کی صبا کو دی ہوئی تربیت کو کوستی رہی اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی۔ میں ہی پاگل، احمق اور بے وقوف ہوں۔ وہ ہمیشہ ہی مشق ستم بناتی ہے مجھے، بے وقوف بناتی ہے اور میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہر بار اسے ایک سے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اور آنکھیں بل بل رونے کو تیار۔ پھر وہ کئی دنوں تک دوپٹے سے چہرہ چھپائے پھری۔ گھر کی کھیتی تھی اگرچہ، مگر آتے آتے ہی آئے گی۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتی نئے سرے سے صبا پر غصہ آنے لگتا۔ میرا دل کرتا ہے میں تم سے اتنی دور چلی جاؤں، اتنی دور جہاں تم تو کیا مجھ تک تمہاری خوشبو بھی نہ پہنچے۔ وہ اکتائی ہوئی صبا سے مخاطب تھی۔ میں تو کوئی نہیں چاہتی، نہ ہی میرا اس طرح دل کرتا ہے۔ ویسے بھی تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا۔ صبا نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے۔ یہ کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو رہے ہیں۔ صبا نے اس کی آئی بروز کی طرف اشارہ کیا۔ لعنت ہو تم پر! امارا کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ آنکھیں حیرت زدہ تھی، دل منکر ہو گیا اور سماعتیں سن کر بھی ماننے اور یقین کرنے سے انکاری۔ اس کے اندر دور دور تک انکار ہی انکار تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ اب تک کسی گہرے شوق کی کیفیت میں تھی۔ صبا نے کہا، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اس وقت کانفرنس روم میں یعنی دادی جان کے کمرے میں یہی درپیش مسئلہ تکمیل کے تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ اس انتہائی خفیہ کانفرنس میں گھر کے تمام جملہ اراکین موجود ہیں، ماں سوائے میرے، تمہارے یا پھر زین بھائی کے۔ تمہاری اور زین بھائی کی عدم موجودگی تو سمجھ میں آتی ہے اور میں خیر میں مزید سن گن لیتی ہوں۔ صبا مزید سن گن لینے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر ساکت و صامت بیٹھی تھی۔ نہیں یا اللہ، ایسا نہ ہو۔ اللہ میاں، کس سے کہوں؟ کاش کوئی تو کہہ دے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ بالکل ناموزوں ہے، قطعی نامناسب اور بے جوڑ۔ بھلا زین بھائی کا اور میرا کیا جوڑ؟ اف! کس سے بات کروں؟ امی سے، ابو سے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ دادی جان سے؟ ہاں۔ وہ ایک بار پھر اٹھی، پھر بیٹھ گئی۔ نہیں، زین بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ پرجوش سی ہو کر پھرتی سے اٹھی اور زین بھائی کے کمرے کے سامنے ہی جا کر دم لیا۔ پر کہوں گی کیا؟ دستک کے لیے اٹھا ہاتھ ساکت ہو گیا، پھر اگلے ہی لمحے پہلو میں گر گیا۔ سست قدم اٹھاتی وہ واپس آ گئی۔ بیٹھ کے کنارے ہاتھ پاؤں چھوڑے ابھی وہ اپنے پسندیدہ شغل یعنی رونے دھونے کی تیاریوں میں تھی کہ تائی جان چلی آئیں۔ میری امارا، میری بیٹی۔ انہوں نے محبت سے اس کی سرد پیشانی چوم لی۔ پھر ہر طرف مبارک سلامت کا شور تھا۔
مٹھائی کے تقاضے، طرح طرح کی فرمائشیں، ہر آنکھ ہنس رہی تھی، ہر لب پہ قہقہ تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں صبا، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہنس سکتے ہیں اور نہ رو سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہم ساری زندگی اپنے بڑوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے رہتے ہیں۔ اور اس وقت اسے رونے کے لیے کوئی خالی کونا درکار تھا۔ جانے کیوں آج دادی جان کا آنچل پرایا سا لگا۔ وہ شام تک ان سے چھپتی پھری، مگر کب تک، بالآخر انہوں نے اسے کھوج لیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ بڑے نصیبوں والی ہے میری امارا، میں نے اس کے لیے ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا کی ہے جو زین العابدین کی صورت قبول ہوئی ہے۔ اس نے ایک شوقی سی آنسو بھری نظر سے دادی جان کو دیکھا۔ وہ اس کی آنکھ پہچان گئی۔ زین العابدین کی بھی اور تمہاری بھی، دونوں کی پرورش و تربیت میں نے کی ہے، اور مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے امارا، کوئی وہم نہ پالنا۔ اور اس لمحے دیر تک وہ خالی آنکھوں سے ٹکر ٹکر دادی جان کے چہرے پر پھیلی آسودہ چمک کو دیکھتی رہی۔ مجھے تو لگتا ہے میری ساری زندگی تمہارے آنسو پونچھتے ہوئے گزر جائے گی۔ صبا بیزار سی اس کی اداس و غمگین صورت دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھور کے صبا کو دیکھا۔ چھوڑ یار، کب تک سوگ مناتی رہو گی اس طرح بیٹھی ہوئی؟ تم بالکل کسی اداس الو کی طرح لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اب جو ہونا تھا ہو چکا، تمہارے رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ بزرگ اب یہ فیصلہ واپس تو نہیں لے سکتے نا؟ چپ، امارا نے اسے ڈپٹا۔ گھڑی بھر کو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ٹھہری، پھر رواں۔ میرے چپ کر جانے سے کیا ہوگا؟ ویسے بھی میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو چپکے سے دادی جان کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ دادی جان اگر ایسا ہو جائے تو۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ دادی جان ہتھیلی پہ سرسوں جما دیں گی۔ ویسے اس میں برا بھی کیا ہے؟ کیا تم نے یہ مشورہ دیا تھا دادی جان کو؟ امارا حیران ہو کر اس کی طرف پلٹی۔ تم تو ازل سے ہو ہی میری دشمن، تم تو اللہ کرے شرم کرو اپنی نند کو بددعائیں دے رہی ہو۔ صبا نے اس کی بات کاٹی۔ ویسے تمہیں یار اعتراض کس بات پر ہے؟ زین بھائی میں کوئی کمی ہے کیا؟ جی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ زیادتی ہی زیادتی ہے، ہر چیز کی زیادتی۔ امارا ایک بار پھر رونے والی ہو گئی۔ غصہ دیکھا ہے تم نے ان کا؟ ان کے غصے سے تو میری روح فنا ہونے لگتی ہے، اور وہ سارے کا سارا، بلکہ ساری دنیا کا غصہ مجھ پہ نکال دیں گے۔ ہاں تو تم ان کو غصہ دلانے والی حرکتیں ترک کر دینا، وہ غصہ چھوڑ دیں گے۔ صبا نے آسان حل بتایا۔ ویسے بھی اس نے زندگی کو ہمیشہ آسانی سے برتا تھا، ذرا سی بات سے حوصلے کو نہ چھوڑتی۔ ایک دم کسی خیال نے امارا کی آنکھیں روشن کر دیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زین بھائی خود انکار کر دیں؟ ہو سکتا ہے، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا؟ کندھے اچکاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، پھر ایک دم پلٹی اور بولی، لیکن ایسا ہوگا نہیں ڈیئر کزن، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اس نے دل میں دعا مانگی، اور پھر بہت دن اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا۔ شام کا سورج اداسی کی گہری چادر اوڑھے رخصت ہو رہا تھا، یا شاید وقت، موسم، منظر سب آدمی کے اندر کے موڈ کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اداسی کا چولا اوڑھے اس اداس موسم کا کوئی پینٹ شدہ منظر لگ رہی تھی۔ گپ چپ، نگاہ ساکت، بدن ملگجا، لباس شکن آلود، اور اسے خبر ہی نہ ہوئی کسی نے بڑی دیر تک اس منظر کو دیکھا تھا، آنکھوں میں حیرت بھر بھر کے۔ صبا کہاں ہے؟ اسے خبر ہی نہ ہوئی کوئی کب اس کے برابر آ ٹھہرا۔ آپ زین بھائی، ان کے اچانک آمد نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ کم آن، اب تو بھائی نہ کہا کرو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ ٹھہرے۔ اس نے حیرت سے سامنے نظر کی۔ مقابل کی گہری آنکھوں میں گہری چمک۔ وہ بدحواس سی ہو کر وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانے کے چکر میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں سر پہ رکھتی، زین بھائی کی آواز قدموں کی زنجیر بنی۔ مجھے لگتا ہے تم اس رشتے پہ خوش نہیں ہو، امارا؟ انہوں نے پوچھا۔ دل میں ہاں ہاں کی تکرار تھی، اور ہونٹوں پہ چپ کی مہر۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ دادی جان کو بتا دوں کہ ان کی پوتی میرے ساتھ پر رضامند نہیں ہے۔ میں نے تو ان کی خواہش پر حامی بھرتے ہوئے سوچا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور پرائے گھر جا کر نادانیوں کی انبار لگا دے گی اور ہماری فیملی کی خوب عزت افزائی کرائے گی، اور اس لیے بھی کہ اس نادان لڑکی کی غلطیوں پر مجھ سے اچھا اسے کوئی ڈانٹ نہیں سکے گا۔ اس نے دیکھا وہ متبسم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں لبالب ہو گئیں۔ صرف اس لیے؟ اس سرسراتے سوال نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ زین کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نہیں پلیز نہیں، ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر انکار کی تکرار تھی، اور آنکھوں میں بے بسی۔ تم کچھ کرو نا صبا پلیز، ابھی تو میں نے بڑی مشکل سے منگنی کی حقیقت کو قبول کیا تھا، اور اب؟ ہاں ڈیئر، جٹ منگنی پٹ گیا۔ صبا نے مزہ لیا۔ سچ کتنا اچھا لگے گا نا؟ نہیں، ابھی میں یہ نہیں ہونے دوں گی، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ گڑبڑائی۔ ہوا کرے، صبا نے کہا۔
کوئی اور نہیں کر رہا ہے یہ ظلم، بلکہ تمہارے فیونسی کے کہنے پر ہی یہ ظلم ہونے جا رہا ہے تم پر۔ ہاں، تمہاری اپنی قسمت ڈیئر کزن کہ تمہارے حصے میں ہمیشہ کے لیے ظالم لوگ آئے ہیں۔ دادی جان نے تو منگنی وغیرہ کے جھنجٹ میں پڑنے کے بجائے نکاح کی تجویز رکھی تھی، جبکہ زین بھائی نے کہا سیدھے سیدھے رخصتی ہی کر دیں۔ پھر سب لوگ ان کی تجویز پر متفق ہو گئے۔ ہاں، سیدھے سیدھے رخصتی، وہ تو ہیں ہی سدا سے میرے دشمن۔ وہ بڑی دیر تک منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہی۔ ان کو تو مجھے رلانے کا اور روتے دیکھنے کا شوق ہے بس۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ کیا ہے یار، تم تو اس طرح رو رہی ہو جیسے 7 سمندر پار بیاہ کر جا رہی ہو، جبکہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک رخصتی کا سفر ہوگا۔ صبا تو ہمیشہ اس کے رونے دھونے کو سیریس نہ لیتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کی نا کی آواز ایسی ہی دب گئی جیسے کسی نکاح خانے میں طوطی کی آواز۔ منگنی کی تیاریاں چھوڑ کر گھر میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی تھی، اپنی فکر میں ہر کوئی مبتلا تھا۔ ٹائم کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ کسی کو فرصت ملتی تو جو اس کی طرف دھیان دیتا، جو سارا وقت ہونٹوں میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ کسی کو میرا خیال نہیں، میرا دھیان نہیں، ہر کوئی دشمنی پر اتر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی، اب اتنی جلدی شادی کی کون سی تک بنتی ہے بھلا؟ ابھی تو بی اے کا رزلٹ بھی نہیں آیا، اور نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے، گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ صبا اس کی بیزار سی صورت دیکھ کر گنگناتی، پھر اس کے گھورنے پہ وضاحت دیتی۔ یہ کسی اور نے نہیں، خود زین بھائی نے کہا تھا۔ بات اگرچہ گھر کی ہی تھی اور گھر ہی میں رہی، مگر تھوڑا تھوڑا کرتے بھی فنکشنز، ہنگامہ، دھوم دھام، خوشیوں کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی تھی۔ ہر کوئی نڈال ہو رہا تھا، پھر بھی پرجوش تھا۔ دلہن بن کے ہمارا اگر پیاری لگ رہی تھی تو زین بھائی بھی بے حد شاندار لگ رہے تھے، اور ہمیشہ سے کچھ ہٹ کے بھی، کہ ان کے ہمیشہ کے سیریس چہرے پر مسکراہٹ بڑی بھلی لگ رہی تھی، اور کچھ نامانوس سی بھی۔ زین بھائی، آپ بہت عجیب لگ رہے ہیں۔ صبا نے پھلجھڑی چھوڑی تو بے ساختہ قہقہ پڑا۔ تم تو جب بھی بولنا بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ اسٹیج پر زین بھائی کے پہلو سے جڑی امارا نے جب جھٹکی بھری سرگوشی میں کہا تو صبا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، مگر شکر ہوا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے زبان بند ہی رہی۔ صبا کے تو مزے ہو گئے۔ ایک طرف تو وہ دولہا کی اکلوتی بہن تھی، تو دوسری جانب سالی کا رول پہلے بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنے جوتے کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ زین بھائی کی تیز نظروں نے تاڑ لیے تھے۔ یہ فاول ہے۔ انہوں نے پاؤں ایک دم کھینچے۔ یہ محبت ہے زین بھائی، اس نے ایک ادا سے کہا کہ زین بھائی کی آنکھوں کی شفاف زمینوں پر وہ محبت کی فصل دیکھ چکی تھی، اپنے تمام شوخ رنگوں سمیت، اور کسی الوہی سچی خوشی بھری چمک سے ان کی آنکھیں کیسے جگر جگر کر رہی تھی۔ پھر صبا نے دل میں ان خوشیوں کے دائم ہونے کی دعا مانگی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ فنکشن چونکہ شام کو تھا، صبا پورا دن سوئی رہی اور آنکھ کھلتے ہی امارا کو پکارا، مگر برابر کا بیڈ خالی بے شگن دیکھ کر ایک لمحے کو دل میں اداسی اتری، مگر اگلے ہی پل اس کا دل خوشی سے لبالب ہو گیا۔ وہ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو بے قرار ہوئی اور باہر کو بھاگی، مگر خبر ہوئی کہ وہ بھائی کے ہمراہ پارلر جا چکی تھی۔ وہ دل محسوس کہ رہ گئی۔ گھر میں اتنی اچھی بیوٹیشن موجود تھی تو پارلر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میری خدمات، وہ اسٹیج پر قدم رکھتے ہی بولی، مگر ہجوم چیر کے جب امارا تک پہنچی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ آج کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن کوئی اور بات بھی تھی جس نے صبا کو حیران کر دیا۔ چہرے پہ سچی خوشیوں کی چمک، حیا آمیز شرمندگی مسکان، اور زین بھائی کی مدھم سرگوشیاں چھوئی موئی ہوتی امارا پہچانی ہی نہ جا رہی تھی۔ کہاں تو صبا کو گمان تھا کہ اس نے رو رو کے دریا بہا دیے ہوں گے، اور کہاں اس کا یہ روپ۔ امارا ایک بار پہلے اس مایہ ناز بیوٹیشن کے ہاتھوں کی صفائی دیکھ چکی ہے۔ زین بھائی نے صبا کو چھیڑا۔ آج ان کے لہجے کی کھنک بھی بہت انوکھی سی تھی، خوشیاں پھوار کی صورت برساتی ہوئی۔ وہ پورے دل سے مسکرا دی اور امارا کے پہلو میں جڑ کے بیٹھ گئی، اور اگلے ہی پل اس کے کان میں گھسی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کیا ملا محبت میں؟ اس نے پوچھا۔ کیا؟ امارا خاک بھی نہ سمجھی۔ بدھو، میں نے پوچھا رونمائی میں کیا ملا ہے؟ جوتا۔ کیا؟ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار سنا ہے کہ کسی کو منہ دکھلائی میں جوتا ملا ہو۔ اور زین العابدین کی تیز سماعتیں، ان کے کان شاید ادھر ہی لگے تھے۔ صبا کی بات پر ان کا قہقہ چھوٹ گیا۔ امارا خجل سی ہو کر سر جھکا گئی، اور یہ تو بعد میں صبا کے بے حد اصرار پر امارا نے سچ اکل دیا۔ انہوں نے کہا کہ رونمائی کی رسم اول تو ہے ہی فضول، بلکہ فضول خرچی نری اور دوسرے
بچپن سے اب تک یہ چہرہ اتنی بار دیکھا ہے کہ شمار نہیں، اور رونمائی تو ان کو دی جاتی ہے جن کو آدمی زندگی میں پہلی بار دیکھے۔ سچی؟ صبا کھلکھلائی۔ زین بھائی نے یہ سب کہا تھا؟ اور کیا، ویسے بعد میں گفٹ دیا تھا، امارا نے شرماتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کون سا بھلا؟ وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوئی، تبھی زین بھائی کی آواز آئی۔ وہ امارا کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے۔ اف، ایک تو زین بھائی اب 2 گھڑی بھی تمہیں میرے پاس نہیں ٹکنے دیتے۔ صبا روحان سی ہو گئی، مگر وہ اس کی رونی صورت دیکھنے کو رکی کہاں تھی۔ دب دب کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی اور وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ پھر وہ بہت دیر تک بدلی اس امارا کا بالکل نیا، انوکھا اور دلکش روپ سوچتی رہی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔